اطہر بھائی، آپ اگر اس کیس کو، اس کولیشن کو، یہ جو بنی ہوئی ہے تحریک انصاف اور کاف لیگ کی کولیشن جو بنی ہوئی ہے، ان دونوں کو اگر اپنی اپنی جگہوں کے اوپر ایک منٹ کے کولیشن سے نکال کے انڈیپینڈنٹلی ان دونوں جماعتوں کو دیکھنا شروع کریں، تو جس طرح حنیف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ واقعی کاف لیگ کو پھر کیا فائدہ ہوگا اس ساری چیز کے بعد؟ اور سیاستدان ہمیشہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے وہ ڈیل دو جس سے مجھے آگے بھی فائدہ نظر آئے، میرا اگر فائدہ نہیں ہوگا تو کیا فائدہ؟ تو عمران خان صاحب کہیں فرسٹریشن میں، جلد بازی میں، جس طرح انہوں نے بھی لفظ استعمال کیا، کہیں یہ فیصلہ اگر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو یہ تقریر شروع ہو، پتہ نہیں ہو چکی ہے، ہونے والی ہے، غلط فیصلہ تو نہیں کرنے جا رہے عمران خان صاحب آپ کی نظر میں؟ غلط فیصلے سے آپ کا مراد ہے کہ اسمبلی توڑنے، تحلیل کرنے کا؟ دیکھیں، ٹو بی آنیسٹ، جس طرح آپ نے کہا کہ کاف لیگ کو اور پی ٹی آئی کو آپ دو ڈیفرنٹ جماعتیں ہیں، اسی تناظر میں دیکھنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اپنے تحفظ، جو اپنے ان کے مفادات ہیں اس کا تحفظ کریں گی، کاف لیگ اپنے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کرے گی۔ اور کاف لیگ کو بھی پتہ ہے کہ کبھی بھی 10 سیٹوں کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ تو نہیں بن سکتے تھے۔ اگر آج وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، وہ کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ اپنے مفادات کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا، جس طرح حنیف عباسی صاحب نے فرمایا کہ وہ بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں، اور ہر زیرک سیاستدان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عوام کا موڈ کیا ہے، وہ اس طرف جائیں گے جو عوامی موڈ ہے۔ اسی لیے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ آج میں وہ تحریر کر کے، وہ لکھ کے بھی دے آیا ہوں، اور میں خان صاحب کے حوالے کر آیا ہوں۔ اور مونس الہی صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی امانت ہے اور ہم ان کو دے آئے ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے اگلے انتخابات کے بعد اپنی سیاست میں کوئی تھوڑی سی آگے بڑھنا ہے، پیش رفت کرنا ہے، کامیابی لینی ہے، تو ہمیں خان صاحب کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور اس کی آپ ایک دیکھ لیں، بہت تنقید ہوتی ہے کہ خان صاحب کی یہ پالیسی غلط ہے، وہ پالیسی غلط ہے۔ وہ لانگ مارچ یہاں پہ لے کے آئے، جب وہ لانگ مارچ لے کے آئے تھے اس وقت بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں گے۔ انہوں نے کہا میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں۔ اب اگر یہ فیصلہ خان صاحب کے خلاف ہے تو جو ہی انہوں نے یہ اعلان کیا، اگلے دن اگر آپ معزز حکومتی اتحاد کو دیکھیں، ادھر تو آگ نہیں لگ گئی، زمین آسمان ایک کر دیں گے، ان کو اسمبلیاں نہیں توڑنے دیں گے۔ پہلے یہ کہتے رہے کہ اسمبلیاں توڑو، اسمبلیاں توڑو۔ سو اٹ مینس کہ وہ جو بھی سیاست کر رہا ہے، حکومتی اتحاد کیچ اپ کھیل رہا ہے، سیاست کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ جس طرف چاہتے ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ نہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی اور اب یہ کہتے ہیں جی آ جائیں، کرائیں۔ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کیا آگے کیا ڈیٹ، پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں کیا ڈیٹیں دیتے ہیں، آپ اناؤنس کریں، توڑیں اسمبلیاں، ہم الیکشن کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو آپ حکومتی اتحاد نے نہیں کہا کہ اسمبلیاں نہیں توڑنے دیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے، کوشش آپشن ہے بھی نہیں نا، لیکن وہی نا 181 لوگ ہیں ان کے بعد پنجاب اسمبلی، وہی نا، تو انہوں نے کہا کہ ہر ممکن ہم کوشش کریں گے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں۔ اب جب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا، اگلا بندہ اسمبلی توڑ رہا ہے، تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ الیکشن لڑو۔ پھر مجبوری کے تحت عمران خان صاحب کی پچ کے اوپر ہی کھیلنا پڑا، انہی کی پچ پہ کھیل رہے ہیں، اور یہ پچھلے 4-5 سال سے کھیل رہے ہیں، اور اگلے 4-5 سال بھی کھیلتے رہیں گے اگر انہوں نے ملک کے حالات کو بہتر نہ کیا۔